والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو سکے۔ یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا، پوری کھجور نہیں، اس کا حصہ، ایک ٹکڑا، اس کا آدھا حصہ اگر یہ بھی صدقہ کر سکو تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ پاؤ، تو ایسا بھی کرو کہ وہ ٹکڑا بھی صدقہ کر دو۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ زیادہ اور بڑے صدقے کرے، تو کھجور کا ایک ٹکڑا تو ہر کوئی صدقہ کر ہی سکتا ہے۔ غریب سے غریب ترین بھی، سب سے غریب ترین بھی، وہ کچھ نہ کچھ تو صدقہ کر ہی سکتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ اس صدقے کی وجہ سے اس شخص کو بھی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ مقام غور ہے کہ اخلاص شرط ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنی استطاعت شرط ہے، جتنی حیثیت اس سے بڑھ کر نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق اخلاص سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے صدقہ کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس پر بھی چاہیں تو بخشش فرما دیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ ہے، صدقہ بری موت سے بچنے کا ذریعہ ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لینے کا ذریعہ ہے، اور صدقہ انسان کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ بعض روایات میں مفہوم ملتا ہے کہ جب تم سے خطا ہو جائے تو صدقہ کرو، توبہ بھی کرو، لیکن توبہ تمہاری قبول ہو، گناہ معاف ہو، اس لیے ساتھ میں صدقہ بھی کر دو۔ اب صدقے کے مسائل کا علم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ صدقہ خیرات ہمارے دین میں بڑا اہم عمل ہے۔ ہمارے نبی مکرم علیہ السلام کی سخاوت تو سب سے زیادہ تھی، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت اس سے بھی بڑھ جاتی تھی، جتنی سخاوت آپ 11 مہینے فرماتے تھے۔ اب صدقات کے اندر دو باتوں کا جاننا ابتدا میں لازم ہے کہ صدقے کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں صدقہ واجبی کو۔ صدقہ واجبی شریعت کی ایک اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے۔ صدقہ واجبی سے مراد وہ صدقہ ہے جس کا دینا کسی انسان پر لازم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال زکوٰۃ ہے کہ صاحب نصاب پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کی مثال فطرانہ ہے، فطرانہ بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے۔ اس کی مثال فدیہ ہے کہ فدیہ دینا مریض کے لیے جس کے ٹھیک ہونے کا امکان نہ ہو، وہ اس پہ فدیہ لازم ہوگا۔ کوئی کفارہ ہو سکتا ہے، کسی قسم کا کفارہ، مالی کفارہ، کوئی نظر یا منت مانی شریعت کے مطابق، وہ پوری کرنا واجب ہو گئی۔ تو اس قسم کے جتنے صدقات ہیں اپنی اپنی تفصیلات کے مطابق جو کہ بندے کے ذمے ادا کرنا لازم ہے، کبھی فرض ہے کبھی واجب ہے، ان تمام صدقات کو صدقات واجبہ کہا جاتا ہے۔ یہ بندے پر لازم ہے اپنی اپنی تفصیل کے مطابق۔ یہ کس کو دیا جائے؟ صدقات واجبہ، زکوٰۃ وغیرہ یہ چیزیں، یہ صرف اس شخص کو دے سکتے ہیں جو کہ مستحق زکوٰۃ ہو، چاہے وہ فطرانہ ہے، فدیہ ہے، کفارہ ہے، نذر ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی ہے۔ جس شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو یہ صدقہ واجبی بھی دے سکتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کسے دے سکتے ہیں؟ تو جو مستحق زکوٰۃ ہو، جس کے پاس نصاب زکوٰۃ نہ ہو، اس کی تھوڑی بہت تحقیق جو ممکن ہے وہ کر لی جائے، سونا چاندی، نقد رقم، سامان تجارت اور ضرورت سے زائد چیز، پانچویں چیز، ان 5 کی جو اماؤنٹ یا قیمت ہے جس کی ملکیت میں وہ 52.5 تولے چاندی سے کم ہو اس کی ملکیت، تو وہ شخص
ایسا ہوگا جس کے پاس نصاب زکوٰۃ نہیں ہوگا، تو لہٰذا وہ مستحق زکوٰۃ شمار ہوگا۔ تو جو مستحق زکوٰۃ ہوگا، یہ صدقے کی پہلی قسم جو لازم ہے، یہ صرف اسی کو دی جا سکتی ہے۔ یہ مسجد کو دینے سے ادا نہیں ہوگی، اجتماعی فنڈ میں دینے سے ادا نہیں ہوگی، اس سے پل، سڑکیں، روڈ، کنویں کھدوانا جائز نہیں ہوگا اگر یہ صدقات واجبہ ہیں۔ لیکن کسی نے اگر نظر مانی، منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، فلاں عزیز بیمار ہے، وہ ٹھیک ہو گیا، تو میں فلاں نیک کام کرواؤں گا، کنواں کھدواؤں گا مثلا، تو ٹھیک ہے، یہ نظر مانی ہے تو نظر تو اسی طرح پوری کی جائے گی جیسے نظر مانی تھی۔ لیکن زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ فطر وغیرہ یہ چیزیں اجتماعی فنڈ میں نہیں دی جا سکتی۔ جو پبلک پراپرٹی ہو وہاں ان کو نہیں دے سکتے، یہ کسی فرد واحد جو کہ مستحق زکوٰۃ ہو صرف اسی کو دے سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری صورت ہے صدقات نافلہ کی۔ نفلی صدقہ کسے کہتے ہیں؟ نفلی صدقے سے مراد شریعت نے اس پر یہ چیز لازم نہیں کی تھی وہ اپنی مرضی سے جتنا چاہتا ہے خرچ کرے، یہ اپنی مرضی ہے۔ جیسے نفل نماز ہے، ہم نے 4 رکعت فرض پڑھے، یہ لازم تھے کہ 4 ہی پڑھ سکتے ہیں، نہ 3 نہ 5۔ امام غلطی بھی کرے گا تو مقتدی لقمہ دیں گے، جو قریب کے مقتدی ہوں گے ان کا فرض زیادہ ہوگا کہ وہ نماز کے اوپر درست کروائیں لقمہ دے کر، تو اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ وقت کا امام بھی نماز پڑھائے گا تو پھر بھی عصر کے 4 فرض ہی پڑھائے گا، کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کسی نے نفل پڑھنے ہیں تو نفل نماز میں آسانی ہے، چاہے 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 10 پڑھیں، 100 1000 نفل پڑھیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ بالکل یہی حال نفلی صدقے کا بھی ہے۔ کسی کا جی چاہے مال دے، مدد کرے، راشن دے دے، دوائی لے کر دے دے، بچوں کو تعلیم دلوا دے، جہیز دے کے دے دے، کچھ بھی جہاں چاہیں کوئی کس کو دے، ہر ایک کو دے سکتے ہیں۔ نفلی صدقے میں نہ کوئی چیز متعین ہے، نہ کوئی فرد متعین ہے، نہ کوئی طریقہ مخصوص ہے، اپنی آسانی اور مرضی سے جتنا چاہیں دے دیں۔ آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دیں اللہ کی رضا کے لیے، دین کے کاموں میں، غریب و مسکینوں پر جہاں بھی دیں گے انشاءاللہ وہ نفلی صدقہ بن جائے گا۔ اب جب ہم صدقہ دینا چاہیں، چاہے وہ لازمی صدقہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ ہو یا وہ نفلی صدقہ ہو، تو کیسے ادا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے شریعت نے جو ہمیں ضابطہ دیا، 2 لوگ ایسے ہیں جن کو یہ صدقات دینے کا ثواب ڈبل ملتا ہے، دگنا ثواب ہے۔ 2 لوگ میں سے پہلے لوگ ہیں رشتہ دار۔ اگر نفلی صدقہ کریں یا واجبی کریں، سب سے پہلا کام ہے اپنی برادری رشتہ داروں میں دیکھا جائے کہ اگر وہاں کوئی مستحق زکوٰۃ ہو یا مدد کا مستحق ہو، پہلے اسے ترجیح دی جائے۔ اور اگر مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو نفلی اس کو دے سکتے ہیں۔ رشتہ داروں میں صدقہ کرنے کا دگنا ثواب ہے، ڈبل ثواب۔ ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب ہے، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب، ان سے حسن سلوک برتنے کا ثواب ہے۔ البتہ جو واجبی صدقہ زکوٰۃ و فطرانہ وغیرہ یہ چند رشتہ داروں کو نہیں دے سکتے۔ 3 رشتے ہیں جن میں ماں باپ کا رشتہ ہے، سگے ماں باپ سگی اولاد کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی آپس میں یہ صدقات واجبہ نہیں دے سکتے۔ ان 3 رشتوں کے علاوہ باقی رشتہ داروں میں جس کو چاہیں، جو مستحق زکوٰۃ ہو اس کو فطرانہ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، مستحق نہیں ہے تو نفلی صدقہ دے دیں، کیونکہ یہاں ثواب دگنا ملتا ہے، کئی گنا بڑھ کے ملتا ہے۔ دوسرا طبقہ کہ جس کو صدقہ دینے کا دگنا ثواب ہے، وہ لوگ ہیں جو علم اور دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ جو لوگ علم اور دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ مستحق علماء ہیں یا طلباء ہیں، دینی مدارس ہیں، دینی ادارے ہیں، چاہے کوئی مسجد ہے، نفلی صدقے کے لیے، تو جو لوگ علم اور دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو صدقات وغیرہ سے مدد کرنے کا دوہرا ثواب، کیونکہ ایک تو صدقہ کیا، دوسرا دین کی خدمت کی ہے، دین کے ساتھ مدد کی ہے۔ تو یہ 2 طبقات ہیں، رشتہ دار اور اہل دین اور اہل علم۔ ان کے علاوہ بھی معاشرے میں جتنے لوگ ہیں
کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں، عام طور پر مانگنے والے کہتے ہیں جی ہم سفید پوش ہیں یا ہم مستحق ہیں، ہمیں زکوٰۃ لگتی ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے کہ نہیں؟ تو اس میں اختصار سے گزارش یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ لگے کہ مانگنا اس کا پیشہ ہے، بدقسمتی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر فقیرانہ پن، بھکاری پن، جو پیشہ ور پروفیشنل قسم کے فقیر ہیں جن کا کام ہی مانگنا ہے، اور ان کے گروہ ہیں، جتھے کے جتھے ہیں، نامعلوم پیچھے کون کون ہے، ان کا تو پیشہ ہی مانگنا ہے۔ ان پیشہ ور بھکاریوں کو دینے کے کئی نقصانات ہیں۔ زکوٰۃ، خیرات، بڑی اماؤنٹ دینے کے کئی نقصانات۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ ہم ان کی تحقیق نہیں کر سکتے کہ وہ مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ ان سے پوچھیں گے وہ کبھی سچ نہیں بتائیں گے۔ جو پیشہ ور آدمی ہے وہ تو کہے گا کہ میں تو مستحق ہوں۔ اب اگر ان کو ہم دے دیں اور وہ مستحق نہ ہو، صاحب نصاب ہو، تو ہماری زکوٰۃ، فطرانہ کچھ بھی ادا نہیں ہوگا۔ نفلی کا ثواب مل جائے گا لیکن فرض واجب ذمے میں باقی رہے گا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب ہم ان غیر مستحق فقیروں اور بھکاریوں کو زکوٰۃ دے کر اپنی سہولت کے لیے ہم خوش ہو جائیں گے، تو جو اصل مستحق زکوٰۃ ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ ان پیشہ ور بھکاریوں کا سب سے بڑا نقصان اصل مستحق تک اس کی امانت نہ پہنچ سکنا ہے۔ اس لیے کہ جب سب کچھ یہ لے جائیں گے تو مستحقین کی مدد کون کرے گا؟ مستحق بیچارہ اسی حالت میں پریشان رہے گا۔ اس لیے زکوٰۃ و خیرات جو واجبی ہیں یہ تو پیشہ ور بھکاری کو نہیں دینے چاہیے احتیاطاً۔ ہاں اگر کوئی اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہے تو 100، 50، 10 اپنی مرضی سے نفلی میں سے جو دینا چاہیں وہ دے دیں، لیکن واجبی صدقہ یہ مستحق کا حق ہے، یہ غریب کا حق ہے، یہ حقدار کا حق ہے، اس تک پہنچانا یہ صاحب مال کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک ملتا ہے، اگر مستحق تمہیں نہ ملے تو اپنا مال زکوٰۃ اپنے کندھے پر لاد کر پھرتے رہو جب تک تمہیں مستحق نہیں مل جاتا۔ اس لیے کہ فریضہ ہے، جس نے پیسہ کمایا ہے تو مستحق کو ڈھونڈنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑی سی غفلت، سستی نظر آتی ہے کہ مستحق کو ڈھونڈا نہیں جاتا اور اپنی سہولت اور آسانی کے لیے ایسی جگہوں پہ دے دیا جاتا ہے یہ مال جہاں وہ مال لگتا بھی نہیں اور مستحق بھی محروم رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کی رحمت سے جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جو تفصیل عرض کی گئی اس تفصیل کے مطابق اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔